سلام ہو ان قندیلوں اور روشن چراغوں پر، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں، اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا ہے، اور جنہیں تو نے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دیا ہے، اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ یا اللہ، ہمارے چاہنے والے، ہمارے سننے والے، ہم سے محبت کرنے والے سب کی دل کی مرادیں پوری فرما، دل کی تمنائیں پوری فرما، دل کی آرزوئیں پوری فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ اپنی اولاد کو تابع کرنے کے بارے میں ایک خاص وظیفہ ہے۔ اگر اولاد آپ کی بات نہیں مانتی، یا اولاد ضدی ہے، بد اخلاق ہے، نافرمان اولاد ہے، تو اس کو قابو میں لانے کا ایک خاص وظیفہ ہے، اور یہ عمل صرف 5 دنوں میں کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اور اولاد کی ضد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اولاد کی نافرمانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اولاد نافرمان کیوں ہوتی ہے؟ وجوہات صرف وہی ہوتی ہیں جو ہمارے اپنے اندر پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین کی تعلیم نہیں دیتے، دنیا کی تعلیم دیتے ہیں، اور دنیاوی تعلیم میں اولاد یہی سب کچھ پڑھ جاتی ہے کہ ہمیں تو اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے جی، ہمیں تو اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے، اگرچہ کوئی بھی ہو جائے۔ یہی خیالات ان کے ذہنوں میں رہتے ہیں، اور پھر اولاد ہمیشہ نافرمان ہوتی ہے، غلط صحبتیں ملتی ہیں، چلتے وہ عربی کا فارسی کا مقولہ ہے نا، صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ ہماری اولادیں ہوتی ہیں، سارا دن دنیاوی تعلیم کو ہماری اولادیں دیتی ہیں، اور پھر صحبتیں سنگتیں جو ملتی ہیں وہ بھی ایسے بری ہوتی ہیں، بری عادتیں انسان جب اپناتا ہے، بری محفل میں بیٹھتا ہے، اور پھر وہ خود برا بن جاتا ہے۔ پھر گھر والے ماں باپ کہتے ہیں جی ہم نے تو ایسی تربیت نہیں کی تھی، آپ نے تربیت نہیں کی تھی نا، جہاں بھیجا تھا جس ادارے میں انہوں نے کون سی تربیت کی ہے اس کی، جہاں بچے کو پڑھاتے رہے انہوں نے کیا تربیت کی ہے اس بچے کی۔ ظاہری بات ہے کہ جب جناب علی انگریز کی تعلیم بھی انگریز کی، تہذیب بھی انگریز کی، طور طریقہ بھی انگریز کا، کون سا انگریز جناب علی اپنے والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں؟ نبی کے دین کی تعلیم سے ہٹاؤ گے تو پھر یہ تو ملے گا نظام جناب علی۔ اولاد ہمیشہ، اگر آپ نے تابع کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ ہمیشہ اولاد ہماری خدمت کرتی رہے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کوئی وظائف کرنے کی ضرورت نہیں، اولاد کو صرف دین کی تعلیم پڑھا لو، ہمیشہ کے لیے تمہارے تابع رہے گی انشاءاللہ العزیز، ہمیشہ کے لیے تمہارے تابع رہے گی انشاءاللہ۔ اور دعا ہے کہ مولا کریم ہر مسلمان کی اولاد کو اپنے والدین کے تابع بنائے۔ تو یہ آج کا وظیفہ کرنا ایسے ہے کہ یہ ایک اسم اعظم ہے، اور اس اسم اعظم کو ہر نماز کے بعد 318 مرتبہ پڑھ کر نمک پر دم کر کے وہی نمک ان کو کھلائیں، اولاد کو۔ سارے ہیں سارے کو کھلائیں، ایک ہے ایک کو کھلا دیں جیسے آپ کا جی چاہے، یا نمک ایسے نہیں کھاتے تو کھانے والی چیز میں وہی نمک ڈال دیں،
مثال کے طور پر سالن ہو گیا یا روٹی ہو گئی، اس میں وہی نمک ڈال دیں دم کیا ہوا، یعنی ہر نماز کے بعد 318 مرتبہ اس اسم اعظم کو پڑھ کر کھلا دیں۔ کھلانے کا طریقہ کار یہ، آپ سوچتے ہوں گے کہ ہر نماز کے بعد ہم کھلا نہیں سکتے، پھر آپ ایسا کریں، تھوڑا سا نمک لیں، نمک لے کر رکھ دیں، صبح کی نماز پڑھی 318 مرتبہ اس اسم اعظم کو پڑھ کر اس پر دم کر دیں، اور زور کی نماز پڑھی 318 مرتبہ پڑھ کر اس نمک پر دم کر دیں، عصر کی نماز پڑھی 318 مرتبہ پڑھ کر اس نمک پر دم کر دیں، مغرب اور عشاء کے بعد بھی اسی طرح 318 مرتبہ اس اسم اعظم کو پڑھ کر اس نمک پر دم کر دیں، اور پھر وہ نمک ایک دن کا مکمل ہو جائے گا، کسی چیز میں کھلا دیں۔ اسی طرح 5 دن تک لگاتار بلا ناغہ کرنا ہے، انشاءاللہ اولاد آپ کی ایسے تابع ہو جائے گی کہ دنیا مثال دیتی نظر آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ وہ اسم اعظم کیا ہے؟ یا اللہ یا ودود یا کبیر، یا اللہ یا ودود یا کبیر، یا اللہ یا ودود یا کبیر۔ یہ صرف اور صرف 318 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک جتنا آپ کا جی چاہے، بے شک آپ 2 مرتبہ درود پڑھ لیں یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اول آخر 318 مرتبہ اسی اسم اعظم کو پڑھ کر نمک پر دم کر کے کھلا دیں، انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اولاد آپ کے تابع ہوگی۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔